تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا 1 نمبر بننا ہے۔ دیکھو کردار کا 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، 2 بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ 2 ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو، اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی۔ 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں، خیانتیں بہت ہیں۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی۔ بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو۔ اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے۔ لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا۔ آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا، گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا۔ اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو۔ دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے۔ انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، غیرت گئی بھاڑ میں۔ ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا، انگریز۔ ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے۔ تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے، لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے، حیا، شرم، غیرت یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی۔ یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا، خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ۔ نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے۔ جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں۔ نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے۔ گدھا دیکھتا ہے، گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی، سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے۔ یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے۔ انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے۔ انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو۔ یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں، چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کی نظر میں ایک عورت ایک مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے۔ اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے، لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں، اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے۔ اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں، اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے، انسانوں سے پوچھ رہے ہو، کلچر سے پوچھ رہے ہو، آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو۔ کلچر غلط سمت میں لے کے، کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے، اب کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ملک کا، ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے، کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن۔ میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ، یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں، اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو، بلا وجہ جا کے نہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں، نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے، ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب بچہ باپ ہے، اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا، نیچرل، سارے سائنسدان اس پر متفق
متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے, اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا. تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے, ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں یاری, میرا حال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو, میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو, پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا, جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو, وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے, تباہ و برباد کرتی ہے. جیسے کہ کر دیا ہے. کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ, انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں, کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے, بعض ممالک میں افریقہ کے, کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. مجھے بڑا ترس آیا, ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذبہ ہے اللہ نے غریبوں کا, کیسا ان کے دل میں. آگے پتا چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ, اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے 2 کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے, کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے 1-2 ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے 2 کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی 1 آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے, اس کا حل یہ کہ ٹرانس دیں, آپ زکاتیں دیں, وہاں جا کے آپ مدد کریں. یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہیں نا, انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو, انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں. جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین, دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا, وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریبو بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے. کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو, چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں, تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار, جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب زبردست بات کی. مجھے خیال ہوا اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے 2 کیوں ہیں؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہارے پاس تو بہت کچھ. ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا. ہونا بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ 2 بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے, کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت 2 بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا. اگر 2 لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے 6 سال کا ہو جائے گا. اگر آپ 3 کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, پھر ہوگا ہی نہیں دوسرا. اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب
नारे हैं, ये लेबल हैं बड़े खूबसूरत, असल में हवस है, हवस कि मेरी दौलत मैं कब्जा करके बैठ जाऊं। अपने बच्चे को खिलाने के लिए तैयार नहीं है कि पैदा हो गया तो मेरे करोड़ों रुपए में मेरे साथ शरीक हो जाएगा। और मजहब आपको दिल बड़ा करना सिखाता है। भाई देने वाला कौन है? अल्लाह है। खर्च कर और देगा अल्लाह, नस्ल मत रोक। और इसी वजह से मजहबी लोगों का दिल बड़ा होता है, वो डिप्रेशन में नहीं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों के बाद भी खुशी, 4-4 शादियों की बातें कर रहे होते हैं। फिर आ गया मैं 4 शादियों पे क्या करूं? इसके ये मिसाल है ना। मुझे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब रीवो में घूम रहे हैं इसलिए 4-4 शादियों की बात करते हैं। मेरे भाई जब हमारी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, 4,500 मुझे यहाँ मिलते थे, उस वक्त मैं तीसरी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। अब लोग कहेंगे बेवकूफ थे। बेवकूफ हम नहीं थे भाई, जो हमें मशवरा देने वाले थे वो बेवकूफ थे और अब भी हैं, और अब रो रहे हैं बैठ के। समझ में आ रही है बात? पूछ लो मेरे हालात यहाँ लोगों से। जब मैं तीसरी के रिश्ता तलाश कर रहा था और मेरे पास किस्तों पे एफएक्स ली थी मैंने, किस्तों पे समझते हो? एफएक्स समझते हो? वो भी किस पे? मैंने 25,000 की सोहराब मोटरसाइकिल ली थी। पहले मेरे पास ही GTO 125, शौक हमने ये पाले हुए थे। जो पैसे आते थे या घर में या 125 के पेट्रोल में डलते थे। वो GTO 125 उसका तो टैंक बहुत बड़ा था उसका। एक दफा पेट्रोल महंगा हुआ, मुझे बहुत गम हुआ, तो मुझे एक बंदे का कॉल याद है। मैं जब पेट्रोल डालने लगा उसने बिल ठीक ठाक बना दिया, मैं भरता भी था फुल टैंकी। ये भी कंजूसों की तरह नहीं आधा लीटर डाला और यहां से वहां तक चलाया। ये भी बेवकूफ होने की अलामत है। जब कमबख्त तूने ये इस्तेमाल करनी है तो भर देना एक दफा में। 50-50 रुपए का डाल के चला रहे होंगे, यहां से वहां पेट्रोल पंप पे जब खत्म हो जाएंगे ना तो 50 का और डलवा देंगे। तो अल्लाह ने हमें टूटा फूटा ज़र्फ दिया था। बड़े लोग बुजुर्गों की खिदमत में कुछ बैठने की तौफीक मिली थी। अब्बा ने सिखाया था, अम्मा ने सिखाया था, अम्मा को भी खर्च करते हुए देखा, अब्बा को भी देखा। तो हम टैंकी, हमारे हजरत कहते थे गाड़ी की टैंकी भरी होनी चाहिए, बस हजरत का कौल था ये कि टैंकी क्या होनी चाहिए। हजरत फरमाते थे गाड़ी बड़ी हो, टैंकी फुल हो। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो गाड़ी क्या हो? बड़ी हो, और टैंकी क्या हो? फुल हो। ये हजरत का मकूला था, बहुत ज्यादा बयान में कहते थे। अगर अल्लाह ने असबाब दिए तो सवारी पे खर्च करो। मेरे पास पैसे आए, मैंने GTO 125 ले ली। मैंने कहा सवारी तो खानदानी हो ना। और टैंकी फुल करता था। उस वक्त लोग समझते थे पता नहीं करोड़पति आदमी, इसके पास पैसा कहां से आता है। भाई हमारे पास पैसा वहीं से आता है जहां से लोगों के पास आता है, लेकिन खर्च उस तरह नहीं करते जिस तरह लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे होते हैं। इससे आपको ऐसा लगता है पता नहीं कितने इसके कुएं दरियाफ्त हो गए पेट्रोल के। बचा के क्या करना है भाई? तो जब वो हमने सब्जी वाले को पैसे दिए, वो लेके जब भाग गया तो GTO 125 भी उसी के साथ हमें बेचनी पड़ गई। क्योंकि फिर 125 में और सुबह होटल के पराठों में मुकाबला शुरू हो गया। मुझे आदत थी हमेशा बाहर से पराठा मंगवा के खाने। अब जब 125 गई है हमारी, बिक गई ना मजबूरन। वो सब्जी वाला नहीं जिसका मैं वाकया सुनाता हूँ, वो तो अब तो मेरे क्लिप वो भी सुनता होगा, गैरत फिर भी नहीं आ रही उसको कि आगे अब माफी मांग ले। तो जब मेरा नुकसान हुआ ना, ये मैं अपने हालात शो मारने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौम जिस तरफ आपको लेके जा रही है ना, हमने जो नारे 17 साल पहले लगाए थे आज तक हम उस पे कायम हैं। अब लोग उसको चेंज कर रहे हैं कि असल में पैसा, गाड़ियों में घूम रहे हैं ना रीवो में, तो ये 4-4 की बातें तो करेंगे। भाईजान हम उस वक्त बातें करते थे जब हमारे ये हालात थे, तो इसलिए मैं अपने हालात बयान कर रहा हूं आपके सामने। लेकिन चूंकि उन हालात में जो हमारा नजरिया था, हम उसमें हमें कॉन्फिडेंस था कि हम सही कह रहे हैं। क्यों कॉन्फिडेंस था? कि इसके पीछे अल्लाह रसूल की तालीमात थी, वो सही साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लिबरल लोगों को बताने के लिए कह रहा हूं कि तुम देखो तुम्हें अल्लाह ने कितनी दौलत दी है, मगर तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह शुक्र है इन जैसा अल्लाह ने हमें नहीं बनाया। इस गुर्बत महंगाई में 2 बच्चे कहां से 3 बच्चे, घरों की रौनकें क्या हो गई? खत्म, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कल मैं डिफेंस में एक शादी में गया, माशाल्लाह 5 बेटे उनके, 2 को निपटा रहे हैं एक साथ ना। 2 बेटों की शादी हुई, फिर 2 की कल हुई, 4 बहुएं हो गई घर में, 1 रह गया। एक ही घर में रहते हैं, बेटियां भी होंगी यकीनन। मैंने कहा यार देखो, एक आपकी जिंदगी है माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें दे, घर में औलाद है, बहुएं हैं, अभी पोते नवासे होंगे, दादा के मजे हैं या नहीं है? मैंने कहा अगर आप भी इसी फलसफे पर अमल करते, 2 बच्चे ही अच्छे, खुदा की कसम आज डिप्रेशन में बैठे हुए होते। आप डिप्रेशन में होते। 50-55 साल के बाद इंसान को बहुएं चाहिए, औलाद चाहिए, पोते नवासे चाहिए। ये सारी जो मस्तियां हैं ना, गुटके और पान और लड़कियों के पीछे भागने की, ये मस्तियां 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता बोलो मार्केट से शार्ट होना शुरू होती हैं। उसके बाद इंसान को घर चाहिए होता है, लेकिन जवानी गुजार दी अय्याशियों में। उसके बाद 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन जो है ना, स्ट्रेस और डिप्रेशन, वो घर के दरवाजे देखना शुरू कर दे। डिप्रेशन खुद परेशान होती है, खिड़की से आऊं या मैं चौड़े दरवाजे से आऊं, पतली गली से आऊं या चौड़ी गली से आऊं। तो कल उनके घर में मैंने आबादी देखी, मैंने उनको बड़ी दुआएं दी। मैंने कहा कितना अच्छा लगा, आपने अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने आपको औलाद दी। देखो कैसी मजे की, बेटे की शादी पे भी खुश हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे। लेकिन हम ऐसे घरों में भी गए हैं, 1000 गज का घर है, बंदा ही नहीं है, बंदा ही शार्ट मार्केट से बंदा क्या है, पैसा बचा लिए कि जी 2 बच्चे होंगे ना, एक्चुअली बड़ा तमीज से अच्छी तरबियत होगी। तो खैर मैं वो वाकया क्या सुना रहा था यार, तो मेरा दिमाग इधर बहुत घूम रहा है। हाँ, मैं वो GTO 125 की बात कर रहा था। तो हमने, अब क्या हुआ कि अब मेरे वसाइल इतने नहीं थे, घर तो चल रहा था, लेकिन हमें चस्का लगा हुआ था पठान होटल के पराठे का। अब मैंने कहा भाई या तो 125 का पेट्रोल डाल लो या सुबह, तो फिर उसमें शरीयत भी कहती है और
ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. ہم نے وہ 125 بیچ کے سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی, اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, دوست احباب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے مجھے آ کے بتایا مجھ سے بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائکوں. اسٹائل ہے بھائی, ہم اسٹائل ہے, کس بات کی ٹینشن لے بھائی. اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ. اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا WR کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے, نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے, تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا اس کے پاس ایک پرانی سی FX تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس FX کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی, پچکی ہوئی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا, آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو وہ صرف لوہے کی قیمت تھی. میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے, اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا. منتھلی کتنے دوں گا, بولو, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ ڈینٹ, وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ FX میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گئی. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں. کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا. کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا, ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں, ایک گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دھلائی, ایسا لگے 0 میٹر بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا, جلدی جلدی یار یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہ ہیں اس پر. آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر, اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹپٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی. سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہماری پاس جو پٹپٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے
ایسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی. پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ. تھوڑا ترقی ہو گئی. اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے ایف ایکس کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا, تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے. پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا, نہیں پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استاوروڑا, سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو. استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی. پھر وہ بیچ کے پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے پھر اب جا کے یہ لیے. بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی. ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے. پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے. تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار تو. میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملے لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے. آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو. آپ ان سے بولے کہ بھائی آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا. تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے, بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی. سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے, نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے. خوب سمجھ لو, نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں, ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے یار یہ کیا. ابے چھوڑو, تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو, لگانے کی کوشش کرو. لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا, قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح, جو کام لگایا نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں, مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ, تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ. آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا. آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. میں گیا, وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں, ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ, وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے, وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, آپ بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا, فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا, وہ کام لگایا, نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو. بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یار نماز میں کیا فائدہ, دل ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے, تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے, تجھے پڑھنا پڑے گی, اور نماز پڑھ, سلام پھیر, پتلی گلی سے نکل. اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں, فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے
کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ, نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں, فائدہ ہے, آپ کی صحت کیا ہوگی, اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, ایسے ہو جاتا ہے, بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں, 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ, ٹھیک ہے نا, پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو, اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, لوگوں کے کام آ سکوں, تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا, آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے, اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا, وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو, بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے, اچھا ہے, چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں, روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں, وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے, یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا, تہجد, تراویح اور دعاؤں کا, یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی, وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں, وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, بھائی کھیل لیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو, تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں, کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے, ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے, ہمیں سونے نہیں دیتے, ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز, ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی, بھائی تھانے میں رپورٹ کرو, اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے, یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں, لندن میں, پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا, تو پڑوسی نہیں آ کو آپ کہے گا کہ بند کرو, پڑوسی پولیس کو فون کرے گا, پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے, آہستہ کر آواز, اپنے گھر کے اندر سن, محلوں کو کیوں سنا رہا ہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے, جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ, اس سے ایوائڈ کرتے ہیں, اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں, جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں, ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں, اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے, کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا, تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا, دل تڑپتا ہے, منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے, لیکن نبی نے کیا فرمایا, وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں, تبھی مسواک کا حکم دیا, نہانے کا حکم دیا, خوشبو کا حکم دیا, صاف کپڑے پہنے, پاک کپڑوں. لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال, لمبا سفر, لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو, تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, بال نہیں کاٹ سکتے, کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا, احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حاجی ایسا ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں, صابن نہیں لگاؤ, خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے, نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا, ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے, بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے بولو,
بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں, اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا, ہم نے کئی دفعہ کرا لی, اب کیا ہے, قصر بھی سنت ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے, لیکن حج میں کیا ہوتا ہے, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے, کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا, کسی کی بچی کا, کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام, اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے, مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا, وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے, اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا, 3 طلاق دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, صحابہ کا اجماع ہے, 3 ہوتی ہیں, بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس, امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے, امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے, احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں, اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل, امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں, امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں, اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں, اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ, چلو آگے میرے بھائی. جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے, تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے, فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے, ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی, اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے, بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کروں, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. مجھے, میں کون ہوتا ہوں, اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی تیل گئی. سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا میرے بھائی ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا, کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا
زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دی. بہت دو نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا, آپ سے معاہدہ ہوا. دو نمبریاں ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا پہلی سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا, آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ. اس کا فون آ رہا ہے بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا, آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا, اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہے ہیں آپ کو, نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلاء جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں, آپ کی ضرورت ہے نا واش روم. جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. کسی سیاست دان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں, حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ٹائم پہ پڑھنا, کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا, ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے, ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے, ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے. بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے, علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے, تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتہ, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا, اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم, یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں
وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں, وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کے مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا, کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم. اولئک هم الوارثون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا, کیا انعام ملے گا بھائی؟ اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے, کتنا زیادہ بیان کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ, تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا. چھپا ہوا ہے اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے حکام ہیں, وقت بہت کم ہے. آگے میں سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے. سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے, 5 منٹ میں جلدی جلدی. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ, کل واحد منہما 100 جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت, حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو. اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو. آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار, منہ کالا کرنے والی, اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار. اتنا گندا غلیظ جرم, اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو, نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو, اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے. شکل سے شریف لگتا ہے, کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں چمارے والے. اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بغیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی, مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے, میری وائف کا فون آیا ہے, مجھے اپنی بیوی سے, جب مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. خاندانی آدمی ہے, دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے, خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے, عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا. تو یہ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, بھنگی اور
चमारों के काम है। अल्लाह को इतना गजब है। और ये तो अल्लाह ने गैर शादीशुदा के बारे में कहा, शादीशुदा के बारे में हदीस मुतवातिर है कि उनको तो जमीन में गाड़ के क्या किया है नबी ने, पत्थर मारे। हालांकि नबी से ज्यादा रहमदिल कोई भी नहीं है। इतना गजब, अल्लाह का हुक्म। नबी भी रहमदिल है, नबी तो नहीं चाहते थे इस तरह करें, लेकिन हुक्म किसका है भाई? अल्लाह का। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जमीन में गाड़ के पत्थर मारे गए, पत्थरों से जिंदा। ऐसा नहीं होता कि जानी मर्द और जानी औरत को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के रजम किया जाएगा। ना 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 ना, जो शादीशुदा ये जिना कर रहा है उसको तो इस तरह से मारने का हुक्म है। इतना गलीज, इतना पलीद अमल है ये इस्लाम की नजर में। तो जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, वो नहीं मानते आखिरत को, उनको करने दो। या फेसबुक पे देना शुरू कर दो भंगी चमार। मैं आप लोग के लिए, जो आप में से ये कर रहा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसलिए अगर किसी से ये जुर्म हो गया है भाई, पहली फुर्सत में क्या करे वो? तोबा करे। ये इसके करीब भी नहीं जाना इस गंदे अमल के। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों पे तोहमत लगाते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने, कुछ लोग शक्की मिजाज होते हैं, बिला वजह औरत पे तोहमत लगा रहे होते हैं, उसके लिए पूरा लिआन की आयतें नाज़िल हुई। वक्त कम है, फिर कभी डिटेल बताएंगे। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई थी। अल्लाह ने अम्मी आयशा की पाक दामनी आसमान से नाजिल की। ये पाक दामन है। इसी वजह से जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखो हजरत आयशा का ऐसा मकाम है, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है? आपने फरमाया आयशा। क्या फरमाया? हालांकि उन सहाबी का मकसद था मर्दों में, उनका मकसद क्या था? मर्दों। लेकिन नबी को एकदम जहन किसकी तरफ गया? आयशा। तभी बास ताबीईन जब हदीस बयान करते ना, तो जैसे आता ना अन आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा से ना 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 ना, वो कहते हिब्बी रसूलिल्लाह, नबी की जो चहीती थी, सबसे महबूबा थी आयशा, उनसे ये हदीस मरवी है। वो ये लक़ब लगाया करते थे। तो आपने क्या फरमाया? सबसे महबूब कौन है? आयशा। तो उन साहबी ने कहा मर्दों में। फरमाया अबूहा। ये भी नहीं कहा कि अबू बकर, नहीं आई बात मेरा ख्याल है। फरमाया आयशा का बाप। तो नाम यहां भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आयशा। तो हजरत आयशा की फजीलत इससे और ज्यादा बढ़ गई कि आयशा भी महबूब और आयशा का के वालिद भी महबूब। तो इसलिए अल्लाह ने आसमान से आपके लिए आपकी पाकदामनी को नाजिल किया। इसी वजह से जो शख्स भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को माआज अल्लाह फासिका समझता है, इन आयतों की रोशनी में वो इस्लाम से खारिज। लोग हमें कहते हैं, ये मुफ्ती लोग लोगों को दायरा इस्लाम से निकालते रहते हैं, कुफर के फतवे देते रहते हैं। भाई हम किसी को दायरा इस्लाम से नहीं निकालते, नाम इसके ठेकेदार हैं। जो निकल गया है उसके बारे में बताते हैं कि ये मार्केट से क्या हो गया, इस्लाम की मार्केट से शार्ट निकालना तो अल्लाह का काम है भाई, बताना मौलवियों का काम है या नहीं है। तो इतना भी ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो कि दायरा इतना बड़ा हो जाए कि कोई उसमें रहे नहीं। अब कोई बुतों की इबादत कर रहा है तो दायरा इस्लाम में मैं कहूँ ये मुसलमान है तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कहां से आ गया मुसलमान भाई जो बुतों की इबादत कर रहा है। तो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो, ना इतने मीठे बनो कि लोग खाना शुरू कर दें, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। बैलेंस होना चाहिए। तो दायरा इस्लाम से जो निकलेगा तो वो मार्केट से खुद ही निकला है, हमने थोड़ी निकाला है। हम बताएंगे भाई ये नहीं है।